ناول ایک تھی مشل رائٹر ٹی ایم قسط نمبر 4 مثال بغیر کسی لالچ اور غرض کے اس کی بیٹی کا خیال رکھ رہی تھی، چاہے وہ گھر پر ہوتا یا پھر گھر سے باہر۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس کی بیٹی کا ساتھ ایک دوست کی طرح رہتی تھی اور شام مالک اپنے گھر میں لگے خفیہ کیمروں سے اس کی مکمل نگرانی بھی کرتا تھا اور وہ جو بھی وہ دکھتا اسے حیران کر دیتا۔ مشال اس کی بیٹی کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے ہوئے تھی اور اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اب کومل کے ساتھ اس کے باپ حشام مالک کے دل پر بھی قبضہ جمانے لگی تھی اور مشال ان سب سے بالکل ہی انجان تھی۔ حشام مالک نے دیکھا کہ جب اسے وہ آئی تھی، ایک ہی سوٹ میں ملبوس تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مشال سے کہا، تم دونوں کھانا کھا لو، پھر ہم شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ کومل خوش ہو گئی تھی، البتہ مشال نے فوراً اسے انکار کر دیا تھا۔ سوری، میں نہیں آ سکتی، مجھے شاپنگ نہیں کرنی۔ لیکن کیوں؟ تمہیں شاپنگ کی ضرورت ہے؟ تمہارے پاس نہ ہی پہننے کو کپڑے ہیں اور نہ ہی ضرورت کی چیزیں۔ کومل بھی ضد سے بولی، آپ پلیز چلیں نا ہمارے ساتھ، مجھے اچھا نہیں لگتا، میری خودداری اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مشال نے بالآخر کہہ ہی دیا اور حشام مالک سمجھ گئے تھے کہ وہ ایک خوددار لڑکی ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ تم اسے اپنی سیلری سمجھ لو، تم میری بیٹی کا اتنا خیال رکھتی ہو تو بدلے میں تمہیں شاپنگ کرا دوں گا۔ کیسے؟ آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں کومل کا خیال کسی لالچ کے تحت نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے اس کی کیئر کرنے کا بدلہ چاہیے۔ 37 سالہ حشام مالک اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے سے 15 سال چھوٹی سی لڑکی کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ اوکے، پھر تم اسے قرض میں ہی شمار کر لو، جب تک تمہارے پاس پیسے نہیں آ جاتے تم مجھ سے ادھار لے لو اور پھر جب پیسے آ جائیں تو تم مجھے میرا ادھار واپس کر دینا۔ مشال کو اس کا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ میرے یہاں رہنے پر بھی آپ مجھ سے کمرے کا کرایہ لیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ حشام مالک نے چونک کر اسے دیکھا، یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے اب کرایہ بھی لے لے۔ حشام مالک نے اپنا سر پکڑ لیا، اب اتنی خودداری بھی اچھی بات نہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کے احسان تلے دبے رہنا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھ پر آپ کا کوئی احسان نہ رہے۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، کیا تم ان سب کو اپنے قرض میں شمار کرو، پھر بعد میں واپس کر دینا۔ مشال مان گئی تھی اور پھر کھانا کھا کر وہ حشام مالک اور کومل کے ساتھ ان کے اپنے ہی شاپنگ مال سے شاپنگ کرنے چلی آئی۔ حشام مالک نے اسے دل کھول کر شاپنگ کرنے کا کہا تھا، لیکن مشال نے بس اتنی ہی شاپنگ کی جس کی اسے ضرورت تھی۔ البتہ کومل کے لیے اس نے دل کھول کر شاپنگ کی تھی۔ حشام مالک نے اپنی بیٹی کے لیے اسے یوں شاپنگ کرتے دیکھ کر سوچا کہ کاش وہ اپنے لیے بھی یوں ہی شاپنگ کرتی، اپنا حق سمجھ کر۔ لیکن وہ لڑکی بہت خوددار تھی اور اس کی یہ خودداری اسے بہت پسند آئی تھی۔ وہ ساری لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، بہت دیندار اور پیاری لڑکی تھی، ہر وقت خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے دل میں اترنے لگی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئے تھے۔ حشام مالک نے لمبے عرصے بعد بہت انجوائے کیا تھا اور یہی حال کومل کا بھی تھا، وہ بہت خوش تھی۔ کھانے کے بعد حشام مالک اپنے اور ان دونوں کے لیے آئس کریم لے آیا۔ مشال انکار کرتی رہ گئی، لیکن حشام نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان تینوں نے آئس کریم کھائی اور پھر گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ حشام کو آج گھر پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے کومل کا کیا حال ہوگا، کیونکہ کومل اس کے بغیر نہیں سوتی تھی جب تک کہ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے کوئی سٹوری نہیں سناتے تھے۔ وہ جب گھر پہنچا تو سیدھا کومل کے کمرے میں ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ اندر جاتا، اسی وقت کومل نے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ وعلیکم السلام۔ ہاں، وہ میں بس کومل کو دیکھنے جا رہا تھا، وہ شاید میرا ویٹ کر رہی ہوگی، آج میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں، ایک ضروری کام پڑ گیا تھا مجھے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ سو رہی ہے، مشال نے مسکرا کر اسے بتایا۔ کیا سچ میں؟ حشام کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، یہ پہلی بار ہوا تھا۔ حیرت ہے، پہلے تو کبھی بھی میرے بغیر نہیں سوئی، وہ میں نے اسے سٹوری سنائی تھی، نہ جانے کب سٹوری سنتے سنتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میرے پیچھے میری بیٹی کو سنبھالنے کے لیے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، مجھے بھی کومل بہت عزیز ہے۔ اچھا، میں بھی اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ یہ کہتی مشال وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا حشام مالک اسے جاتے دیکھ کر مسکرایا۔ حشام مالک لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور کومل باپ کے سینے پر سر رکھے لیٹی گہرا سوچ رہی تھی۔ پاپا؟ ہاں پاپا کی جان؟ آپ کو مشال آنٹی کیسی لگتی ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ حشام مالک ریموٹ بیڈ پر رکھتا چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ کیوں، آپ کو آنٹی اچھی نہیں لگتی کیا؟ آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ حشام مالک نے الٹا اسی سے ہی سوال کر ڈالا۔ مجھے آنٹی بہت اچھی لگتی ہیں، ماما کے بعد وہی ہیں جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ وہ میرا خیال رکھتی ہیں، مجھے اچھی باتیں بتاتی ہیں، رات کو سٹوری سناتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں اور میرے بال بھی بناتی ہیں۔ کومل نے ایک ایک کر کے مشال کی ساری خوبیاں گنوائیں۔ ارے واہ بھئی، آپ تو اپنی آنٹی کی بڑی فین ہو گئی ہو۔ ہاں، وہ ہے ہی اتنی اچھی۔ اچھا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو آنٹی کیسی لگتی ہیں؟ کومل کا سوال واپس وہیں اٹکا تھا۔ اس کا سوال سن کر حشام مالک کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ آپ کی آنٹی سچ میں بہت اچھی ہیں، ویسے کیوں پوچھ رہی ہو آپ؟ پاپا، کہیں آنٹی ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ وہ خوف سے اٹھ کر باپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حشام مالک اس کے اس اچانک سے سوال نے حیرتزدہ کر دیا تھا۔ وہ اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوم کر بولے،
نہیں بیٹا، آپ کی آنٹی مثال بہت اچھی ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گی، آپ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تو پھر آپ اسے ہمیشہ کے لیے یہیں روک لینا۔ وہ کیسے؟ یہاں رہ تو رہی ہیں نا آپ کی مثال آنٹی۔ نہیں، وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں، اس لیے آپ اسے شادی کر کے اسے میری ماما بنا لیں، پھر وہ ہمیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ماما کی طرح وہ بھی چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔ کومل کا خدشہ سن کر حشام مالک نے اسے بینچ کر سینے سے لگا لیا تھا، اور ایسا کبھی بھی وہ نہیں ہوگا میری جان، آپ کی مثال آنٹی ہمیشہ اپنے پاس رہیں گی۔ آئی پرامس جو۔ کومل یہ سن کر خوش ہو گئی، تو پھر آپ اسے میری ماما بنائیں گے نا؟ ہاں ضرور، تھینک یو سو مچ پاپا، آئی لو یو سو مچ۔ کومل اپنے باپ کے سینے سے لگی خوش ہو کر بولی۔ حشام مالک کومل کے سر پر ہاتھ پھیرتے اب اس کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ کومل کا خدشہ بالکل درست تھا، اس نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ مثال کبھی بھی انہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی، آخر وہ کب تک اور کس رشتے کے تحت یہاں رہ سکتی تھی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا نا، اور پھر اس باپ بیٹی کی حالت پہلے جیسی ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، میں دوبارہ اسے کومل کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے مثال سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی۔ حشام مالک نے ایک فیصلہ کیا تھا، اب نہ جانے مثال کا کیا ری ایکشن ہونے والا تھا۔ مصنفہ تمیم ملازمہ آج چھٹی پر تھی، تو مثال نے آج کھانا بنایا تھا، اور مثال کے ہاتھ کا بنا کھانا کومل کے ساتھ ساتھ حشام مالک کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے تو باقاعدہ اس کی تعریف بھی کی تھی، جس پر وہ خوش ہو کر مسکرائی۔ حشام مالک آج پھر سے لیٹ ہو گئے تھے، آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے اسے گھر سے لیٹ پہنچنا پڑا۔ وہ سیدھا کومل کے روم میں چلے آئے تھے، لیکن سامنے جو نظارہ اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ بہت پیارا اور دل فریب تھا۔ کومل اور مثال ایک ساتھ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ مثال کے دائیں ہاتھ میں ایک سٹوری بک تھی، شاید کومل کو سٹوری سناتے سناتے اسے نیند آ گئی تھی۔ کومل مثال کے بائیں ہاتھ پر سر رکھے اپنا ایک ہاتھ مثال کی کمر میں ڈالے گہری نیند سو رہی تھی۔ حشام مالک کو یہ منظر اتنا پیارا لگا کہ وہ یک ٹک ان دونوں کو دیکھنے بیٹھ گیا۔ یہ منظر اس کے لیے بہت خوشگوار تھا۔ دل نے بے اختیار دعا کی تھی کہ مشال ان کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسی رہے۔ وہ بالکل کومل کی ماں لگ رہی تھی، حشام مالک کو اپنی فیملی جیسے کمپلیٹ سی لگی تھی۔ وہ اٹھا اور جھک کر محبت سے کومل کی پیشانی چوم لی، پھر ایک نگاہ سوئی ہوئی معصوم سی مثال کو دیکھ کر لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ اس نے ان دونوں کو اچھی طرح سے بلینکٹ اڑایا اور پھر لائٹ آف کر کے وہ کمرے سے نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے کپڑے بدل رہا تھا، اور وجہ تھی مثال۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے مثال اس کے بارے میں بات کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ اسے دیر ہو جائے۔ حشام مالک موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ مثال سے اس بارے میں بات کرے۔ آج بالآخر اسے یہ موقع میسر آ ہی گیا۔ مثال لان میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی، جب بھی حشام مالک وہاں چلے آئے۔ مثال کو وہاں دیکھ کر وہ رک گئے۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حشام سامنے رکھی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ کومل اسکول گئی ہے تو میں بور ہو رہی تھی، سوچا کہ میگزین کی ورقگردانی کر لوں، وہ سادگی سے بولی، اور اس کی یہی سادگی ہمیشہ سے اسے اپنا دیوانہ بنا لیتی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اچھا ہوا کہ تم مجھے یہاں مل گئی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی بولیے۔ مثال اس کی طرف ہمتن گوش ہوئی۔ وہ میں تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے نا جس کے پاس تم جا سکو؟ مثال نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ کومل تمہیں بہت پسند کرتی ہے، اسے ڈر ہے کہیں تم اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ حشام کی بات سن کر مثال دھیرے سے مسکرائی۔ حشام مالک اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر تم راضی ہو تو میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں۔ اسی طرح تمہیں چھت اور کومل کو ماں مل جائے گی، ہم تینوں بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ آئی پرامس جو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا مثال، دنیا کی ہر عیش و عشرت مہیا کروں گا تمہیں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ یہ سن کر مثال کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی، وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ہوش میں تو ہیں، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ حشام مالک بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نکاح کرنا کون سا گناہ کا کام ہے؟ صرف عمر کا ہی تو فرق ہے، 15 سال ہی تو بڑا ہوں میں تم سے۔ آپ سب مرد ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ بھی بالآخر انہی مردوں کی طرح نکلے نا، آپ بھی میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے مثال، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ حشام مالک اسے اپنی صفائی دینا چاہیے، لیکن مثال نے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ بس بہت ہوا، آپ اس طرح کر کے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤں۔ حشام مالک آپ کی عنایتوں کا شکریہ، اس سے پہلے مجھے آپ کی ان عنایتوں کی باری قیمت چکانی پڑے، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر مثال رکی نہیں تھی، بلکہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے حشام مالک نے غصے سے پاس رکھی چیئر کو لات دے ماری تھی۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا مثال، وہ خود سے بڑبڑاتا اس کے پیچھے ہی اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ مثال روتے ہوئے اپنے کپڑے بیگ میں رکھتی جا رہی تھی۔ پلیز مثال میری بات تو سنو۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بھی بات۔ حشام مالک نے اس کے ہاتھوں سے کپڑے چھین کر بیڈ پر پھینکے اور اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، میں یہ صرف کومل کی وجہ سے کہہ رہا تھا، تم پلیز مجھے غلط مت سمجھو، میں بس نکاح کا اسی لیے کہہ رہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے، کیونکہ تم ایک نامحرم کے گھر میں رہ رہی
हो बगैर किसी रिश्ते के। प्लीज़ अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। ये देखो मैंने अपने हाथ भी जोड़ दिए हैं। हशाम मालिक जैसा अरबपति शख्स मिसाल के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मिसाल को अब समझ आई थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो शर्मिंदा हुई थी। उसे अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा देखकर वो जल्दी से बोली, प्लीज़ अपने हाथ नीचे करें, मुझे आप शर्मिंदा कर रही हैं। आपकी बात शायद बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने इस बारे में गौर ही नहीं किया। आपने बिल्कुल सही कहा है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था। आखिर आप मेरे लगते ही क्या है, मैं बहुत जल्द अपना बंदोबस्त कर लूँगी। तो क्या तुम नहीं जा रही? नहीं। शाम मालिक को बहुत खुशी हुई थी उसके न जाने का सुनकर, लेकिन वो कह चुकी थी कि बहुत जल्द वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन शायद मिसाल नहीं जानती थी कि जहाँ रुकर उसने दलदल में अपने पैर रख लिए थे और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसी दलदल धंसती चली जाएगी जिसकी फ़िलहाल उसे खबर तक ना थी। इस दिन के बाद मशाल हशाम मालिक से दूर दूर ही रहने लगी थी। हशाम मालिक उसे कुतराने की वजह अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि मिसाल उसके घर में रह रही थी, क्योंकि मशाल के बगैर उसके बेटी का बाप गुजारा अब मुमकिन नहीं था। दोनों को उसकी आदत पड़ गई थी और कहते हैं कि मोहब्बत से ज़्यादा आदत बहुत बुरी शय होती है। एक बार उसकी लत लग जाए तो फिर ज़िंदगी भर उसका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, और मसाल की सही मौजूदगी भी उनके लिए किसी नशे से कम ना थी। एक रात कोमल अपने बाप से पूछ बैठी, पापा आपने मिसाल आंटी से बात की? किस बारे में बेटा? यही कि आप उसे मेरी मामा बनाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल कहा था मैंने उनसे। तो फिर इन्होंने क्या कहा? ये सुनकर तो वो बहुत खुश हुई थी कि वो आप जैसी प्यारी बच्ची की मामा बनेगी। सचमुच पापा? बिल्कुल सच। क्या मैं आंटी से जाकर पूछ लूँ? अरे नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, वरना वो नाराज़ हो जाएंगी। वो क्यों भला? क्योंकि इन्होंने कहा था कि वो आपको सरप्राइज़ देंगी। सच में? कोमल खुश हो गई ये सुनकर कि अब वो हमेशा हमारे साथ हमारे पास रहेंगी। अब उसे आपकी मिसाल आंटी हमारे पास रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी। ये आपसे आपके पापा का वादा रहा। हशाम मालिक ने उसे सीने से लगाकर उसका माथा चूम लिया। इन्होंने झूठ तो बोल लिया था, लेकिन कब तक उस झूठ को छुपाते? लेकिन वो सच भी तो नहीं बता सकते थे ना। उससे कोमल जैसी बच्ची के जहन दिलों पर बुरा असर पड़ता और वो अपनी बेटी को दोबारा से उस तकलीफ से गुजरते हुए नहीं देख सकते थे। मिसाल ने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया था कि अब वो मज़ीद हशाम मालिक का एहसान नहीं लेगी। वो कोई जॉब ढूंढेगी और फिर पैसे बनाकर जब से पहले हशाम मालिक का कर्ज उतारेगी और फिर वापस कराची चली जाएगी। उसने सुबह नाश्ते पर इस बात का जिक्र हशाम मालिक से भी कर दिया कि अब वो उससे जॉब करेगी, और ये सुनकर हशाम मालिक को बहुत बुरा लगा था। क्या तुम अब जॉब करोगी? जी। मेरे होते हुए तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं हूँ ना। क्या मतलब है आपका कि मैं हूँ ना? मेरा आपसे कोई ऐसा रिश्ता नाता नहीं है जिसके तहत आप ये हक रखते हैं कि आप मुझसे ऐसी गुफ्तगू करें। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, लिहाजा प्लीज़ ऐसी बातों से इज्तनाब करें। आप बस मेरे मोहसिन हैं और वही बना रहने दें। अगर आप एक और एहसान मुझ पर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कहो क्या करना है? हशाम मालिक आहिस्तगी से गोया हुए। आप मेरे लिए अच्छी सी जगह का बंदोबस्त कर दे जहाँ पर कोई मुझे परेशान ना करे। ओके मैं देखता हूँ। ये कहकर हशाम मालिक जूस का गिलास होंठों से लगा गए। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके होते हुए मिसाल जॉब करे, लेकिन वो ज़िद्दी थी और अभी इसकी ज़िद को उसे हर हाल में पूरा करना था। हशाम मालिक ने उसे अपने शॉपिंग मॉल में बतौर सेल गर्ल जॉब दिलवा दी थी। हशाम मालिक उस पर पूरी नज़र रखे हुए था। उसने अपने आदमियों को सख्ती से समझा दिया था कि खबरदार, जो अगर किसी ने भी मिसाल के साथ कोई भी बदतमीज़ी भी की, तो अगर किसी ने भी उसके साथ बदतमीज़ी की कोशिश की तो उसे फ़ौरन से वहाँ से निकाल देगा, और साथ में उसे सज़ा देना हरगिज़ भी नहीं भूलेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। वो साल की इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं करना चाहता था। हशाम मालिक के हुक्म पर सभी उसके साथ बहुत इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते थे, जैसे कि वो उनकी मालकन हो। शॉपिंग सेंटर की देखभाल, तमाम था इंतजामात, कपड़ों की नई डिज़ाइनिंग और नया माल मंगवाने तक सब कुछ अलियास खैर ही दिखता था। वो हशाम मालिक का बेहतरीन दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। दोनों ने मिलकर पहले एक छोटे से कपड़े की दुकान खोली थी, जो बाद में शॉपिंग मॉल में तब्दील हो गई थी। मिसाल को जॉब करते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही थी। हशाम मालिक के कहने पर अलियास खैर उस पर पूरी नज़र रखे हुए था, और कभी कभार उसकी मिसाल के साथ दुआ सलाम भी हो जाती। अलियास खैर का मिसाल के साथ बहुत अच्छा रवैया था। बाकी लड़कियों के साथ यहाँ काम करते हुए बहुत अच्छा महसूस करती थी, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। कोई किसी को बुरी निगाह से नहीं देखता था, और वो हिजाब के साथ अपनी जॉब कर रही थी। यहाँ की सैलरी बहुत अच्छी थी। मिसाल ने सोच लिया था कि पहली सैलरी मिलते ही वो पहले हशाम मालिक को अपना कर्ज वापस करेगी, और फिर वो यहाँ से कराची चली जाएगी। और इस बात का जिक्र उसने हशाम मालिक से भी कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मिसाल के चले जाने के बाद ये घर फिर से वीरान हो जाएगा, जहाँ उदासी और तन्हाई फिर से डेरा जमा लेगी। खासकर कोमल का हाल फिर से वही हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझतो बात तो मेरा घर घर लगने लगा है। मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं फिर उसे अंधेरे में नहीं जाने दे सकता। मिसाल को यही रहना होगा हमारे पास, हमारे दरमियान, हमेशा हमेशा के लिए। मैं मिसाल को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। वो जुनूनी हो चुका था, क्योंकि वो मिसाल से जुनून की हद तक प्यार करने लगा था। मिसाल अब ज़िद्दी बन गई थी, जिसे अब हासिल करना भी उसके जुनून में शामिल हो चुका था।
مثال کے بغیر ان باپ بیٹی کی زندگی جیسے ادھوری سی تھی۔ وہ مثال کو شدت سے چاہنے لگا تھا، اب یہ اس کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے بس مثال کو روکنا چاہتا تھا۔ آج کی صبح مثال کے لیے حیران کن تھی۔ الیاس خیر نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ جی بالکل۔ مثال نے دیکھا وہاں 8 سے 10 افراد پہلے سے موجود تھے۔ آپ ان سے ملے۔ یہ حامد نواز ہے، مشہور ڈیزائنر، اور یہ ان کے پارٹنر ماجد انور ہیں، اور یہ فوٹوگرافر ہیں۔ یہ دونوں ہمارے لیے ہر سال بہترین کپڑے ڈیزائننگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کپڑوں کی ڈیزائننگ بہت مشہور و معروف ہے، اور پوری دنیا میں ہمارے کپڑے کی بڑی مانگ ہے، کیونکہ ان کے تیار کیے گئے ڈریس ہمیشہ سے عالمی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ پچھلی بار بھی انہیں بہترین ڈریس ڈیزائنر کا ایوارڈ ملا تھا۔ مثال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اسے یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے، اور اسی سوال کا جواب اب الیاس خیر اسے دیتے ہوئے بولے، ہم اپنی ڈیزائننگ کردہ ڈریسز کو مارکیٹ میں لانچ کرنے سے پہلے ایک ماڈل کو پہنا کر ان کی چند فوٹوز ہم اپنے اخبار میگزین میں شیئر کرواتے ہیں۔ اس سے ہماری تیار کی گئی ڈریسز سب کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ الیاس خیر نے اسے چند ایک میگزین دکھائے جس میں ماڈلز ان کی تیار کردہ ڈریسز پہنے کھڑی تھی۔ تو پھر سر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مثال الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ بولی، صحیح کہا آپ نے، میں نے سنا کہ آپ کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار یہ ڈریس پہن کر فوٹو شوٹ کروا لیں۔ کیا میں؟ مثال حیران ہوئی تھی۔ جی آپ ڈریس برے بالکل بھی نہیں ہیں، آپ تسلی رکھیں، برائڈل اور ولیمہ کی ڈریسز ہیں جو اس سال ہم نے بہت محنت اور لگن سے تیار کروائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بار بہترین ڈیزائننگ کا ایوارڈ ملے ہمیں، اس لیے ہم نے آپ کو چنا۔ آپ بے شک حجاب کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ ہمارے ساتھ فوٹو شوٹ کروا لیں ان ڈریسز میں۔ آپ چاہیں تو ہم اخبار میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے، آپ بس ہمیں اپنی تیار کردہ ڈریسز دکھانی ہیں۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ مثال بڑی سوچ و بچار کے بعد بولی، کیونکہ آپ کا چہرہ بہت معصومانہ ہے، اور مجھے لگا کہ آپ ان ڈریس میں بہت اچھی لگی ہیں۔ لوگوں ڈریس کے ساتھ ساتھ پیارے اور معصوم چہرے کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بار نیا چہرہ سامنے آئے۔ اگر آپ کو جعفر پسند نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، بے شک آپ انکار کر کے جا سکتی ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ اب ہمارے ساتھ آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ مثال نے ایک نگاہ کپڑوں پر ڈالی جو بہت خوبصورت اور موتیوں سے جگمگا رہے تھے، ان کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ ان کے پاس ہی ذرا فاصلے پر ان ڈریسز کی میچنگ کی جیولری بھی رکھی تھی۔ مثال نے کچھ سوچا اور بولی، پیسے کتنے ملیں گے؟ 5 سے 10 لاکھ روپے، جس کی ہم آپ کو ابھی پیمنٹ کر دیں گے، اور اگر ہماری ڈریسز کی ڈیزائننگ بھی لوگوں کو پسند آئی تو ہم آپ کو مزید پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ 10 لاکھ! مثال گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اتنے پیسے تو وہ 5 سال سے 10 سال تک کما سکتی تھی۔ آفر بری نہیں تھی اور ڈریس بھی برے نہیں تھے، اسے بس ان ڈریسز کو پہن کر حجاب کے ساتھ فوٹو شوٹ ہی تو کرانا تھا، اور الیاس خیر کہہ چکا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اس کی تصویر بھی اخبار میں نہیں آئے گی۔ اس نے سوچا کہ اس طرح وہ جلدی ہشام مالک کا قرض چکا دے گی اور باقی کی زندگی بھی اچھی اور پرسکون گزرے گی۔ مثال نے بہت سوچ و بچار کے بعد حامی بڑی، جس پر الیاس خیر بہت خوش ہوئے تھے۔ بیوٹیشین کو انہوں نے پہلے سے ہی بلا رکھا تھا۔ انہوں نے بیوٹیشین کو ہدایت دی کہ وہ اچھے سے ان کا میک اپ کرے۔ تھوڑی دیر بعد مثال دلہن کے لباس میں باہر آئی تھی، جس کسی کی بھی اس پر نگاہ اٹھی تھی واپس پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی حجاب کے ساتھ اس ڈریس میں بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ الیاس خیر نے باقی سب کو تیکھی نظروں سے دیکھا جو مثال کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ الیاس خیر کے گرنے پر وہ سب لوگ اپنی نگاہیں جلدی سے جھکا گئے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، ماشاءاللہ، الیاس خیر نے اس کی تعریف کی۔ الیاس خیر نے فوٹو شوٹ کرانے سے پہلے چند پیپر اس کے سامنے رکھے کہ اس پر اس کے سائن چاہیے۔ لیکن کیوں سر؟ کیونکہ جب ہم کسی ماڈل کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں تو بدلے میں ان سے کنٹریکٹ سائن کرواتے ہیں، تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکے کہ ہم نے ان کی پرمیشن کے بغیر اسے یہ کام کروایا تھا۔ ایک بار ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اس لیے ہم تب سے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور بے وقوف مثال بنا سوچے سمجھے اس جگہ سائن کرتے کہ جہاں جہاں الیاس خیر کہتا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اب فوٹوگرافر اس کی مختلف پوز میں تصویریں لینے لگا۔ اچھا اب ہٹو، ہمارے ایک خاص خصوصی مہمان آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری چند پکچرز ہوں گی۔ اور جو مہمان خصوصی وہاں تشریف لائے تھے، مثال اسے اپنے روبرو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ ہشام مالک ہی تھا جسے دیکھ کر سب نے احترام سلام کیا تھا۔ وہ سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے جو ہی مثال کی طرف پلٹا، اسے اس ڈریس میں دیکھ کر وہ وہی مسمرائز ہو گیا۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اس کے وجود پر سے نگاہیں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس ڈریس اور میک اپ میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ مسکرائے، کتنی خواہش تھی اس حسین لڑکی کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی، اور آج اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی یہ تمنا بھی پوری ہو گئی تھی۔ مثال ان سے ملے، یہ ہمارے مہمان مسٹر ہشام مالک ہیں۔ الیاس خیر نے اس کا تعارف یوں کروایا جیسے مثال اسے جانتی ہی نہیں ہے۔ ہماری اسی بزنس مین کے ساتھ کچھ ڈیل ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ چند ایک فوٹو شوٹ کرانا ہوگا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ جی شور، کوئی بات نہیں، مثال مان گئی تھی، اور اس کی یہ اجازت ہشام مالک کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بن گئی۔ فوٹوگرافر نے ان کے ساتھ چند ایک فوٹوز لی، اور پھر باقی سب لوگ ان کے برابر میں کھڑے ہو کر ان سب کا ایک فوٹو گروپ لیا۔ اب مثال کو ولیمے کا ڈریس پہننے کو کہا۔ جب تک مثال تیار ہوتی، الیاس خیر اور ہشام مالک آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مثال ولیمے کے ڈریس میں بالکل تیار قیامت ڈالتی باہر نکلی تھی۔ ہشام مالک تو اپنی جگہ سے اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس ڈریس میں اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ جیسے وہ اس ڈریس میں جگمگاتی موتیوں کا حصہ ہو۔
جیسے یہ ڈریس اسی کے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ ولیمے کے ڈریس میں حشام مالک کے ساتھ باقی سب نے فوٹو شوٹ کروایا۔ ان سب سے فارغ ہونے کے بعد باقی سب واپس روانہ ہوئے۔ مسال بھی اپنے سادہ سے ڈریس میں واپس کر آ گئی۔ الیاس خیر نے اسے اسی وقت پیمنٹ کر دی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ حشام مالک جو کہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اس سے ملنے آئے گی، اسے کچھ بتائے گی اس بارے میں، لیکن اس کا انتظار لا حاصل ٹھہرا۔ وہ شاید اس سے بہت زیادہ ناراض تھی، تبھی تو آتے ہی وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ مقصود نقوی اور رمیہ صوفے پر بیٹھے آج کی تازہ ترین خبریں سن رہے تھے اور حدیقہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ سرمد ہمیشہ کی طرح کمرے میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، اور رہا اظہر صاحب، وہ ہمیشہ کی طرح آج کی اخبار اٹھائے ان میں چھپی آج کی سرخیوں پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ حدیقہ چائے کی ٹرے اٹھائے وہاں چلی آئی۔ مقصود صاحب اور رمیہ کو چائے دے کر وہ آخری کپ اٹھائے وہ اظہر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آزی چائے لے لو۔ جی بابی، ذرا ایک منٹ سرخی تو پڑنے دو۔ اظہر مصروف سا بولا، چائے لو آزی، حدیقہ نے پکار تو اظہر حدیقہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے مسکرایا، تھینک یو بابی۔ حدیقہ اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکی، جب دیکھو ہر وقت اخبار میں گھسے رہتے ہو، ایسا کیا تلاش کرتے ہو تم؟ آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، اخبارات کا نہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، جو بھی خبر سننی ہو بس ایک بٹن دباؤ اور سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہاں بابی، صحیح کہا آپ نے، لیکن دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، اخبار کی اپنی ایک اہمیت اور اپنا مقام ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے جو اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ کم از کم میں تو ہرگز بھی نہیں چھین سکتا۔ میں متعدد تم اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ اظہر نے ہاتھ اٹھا کر جیسے حلف لیا تھا، اور اس کے اس انداز پر وہ تینوں ہنس دیے۔ جب بھی ایک خبر پڑھتے ہی اظہر اپنی جگہ سے تقریباً اچھل ہی پڑا، ماما پاپا یہ دیکھیے اخبار میں کیا خبر چھپی ہے۔ کیا خبر چھپی ہے؟ یہ دیکھیے تصویر کے ساتھ خبر چھپی ہے۔ معروف بزنس مین اور کاروباری شخصیت حشام مالک نے 5ویں شادی رچا لی۔ کیا حشام مالک نے شادی کر لی؟ مقصود نقوی کو حیرت ہوئی تھی۔ جی پاپا، یہ دیکھیں۔ اظہر نے انہیں اخبار میں چھپی وہ خبر اور تصویر دکھائی۔ رمیہ اخبار میں چھپی مسال کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی، ویسے ماشاءاللہ سے لڑکی تو بہت پیاری اور کمال کی ڈھونڈی ہے۔ حشام بھائی نے بہت کم عمر لگ رہی ہے مجھے۔ جی ماما جی تو بہت چھوٹی ہے حشام انکل سے۔ حدیقہ نے بھی مسال کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کمنٹس پاس کیا۔ ہاں صحیح کہا آپ نے بابی، ایسا لگ رہا ہے جیسے حشام انکل کی بیٹی کھڑی ہے ان کے برابر میں۔ یہ کہہ کر اظہر ہنسا تو رمیہ نے اسے ڈانٹ دیا، غلط بات ہے بیٹا، ایسے نہیں بولتے۔ سوری ماما جی۔ سرمد بھی وہاں چلا آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان سب نے یک زبان ہو کر سلام کا جواب دیا۔ بھئی کیا چل رہا ہے؟ یہ رش کیوں لگی ہوئی ہے جہاں؟ سرمد صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، بھیا اچھا ہوا آپ بھی آ گئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بھیا یہ دیکھیں حشام انکل نے 5ویں شادی کر لی ہے۔ کیا سچ میں؟ سرمد کے لیے جو چونکا دینے والی خبر تھی، اس نے جڑ سے اظہر سے اخبار لی اور اس میں سے چھپی وہ شاہ سرخی پڑھنے لگا۔ دیکھا آپ بھی چونک گئی نا؟ ویسے یہ حشام انکل تو بڑے چھپے رستم نکلے، کہاں جا کر ہاتھ مارا ہے؟ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور کم عمر بھی، لیکن میں حیران ہوں کہ اس لڑکی کو اپنی سے دگنی عمر کے انکل میں کیا نظر آ گیا جو ان سے شادی کر لی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر یہی لگ رہا ہے کہ یہ ان کے پاپا ہیں۔ اظہر کی بات سن کر رمیہ نے اسے پھر سے ڈانٹا، بری بات ہے آزی، ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ تمہارے انکل ہیں اور تم سے بڑے ہیں۔ سوری ماما۔ اظہر نے فوراً سے ایکسکیوز کیا۔ ویسے ماما اظہر ٹھیک کہہ رہا ہے، لڑکی بہت کم عمر ہے اور انکل اس سے بہت بڑے ہیں۔ ہاں بیٹا، لیکن دولت عمر کہاں دکھتی ہے؟ یقیناً پیار میں پڑھ کر تو اس لڑکی نے شادی نہیں کی ہوگی، ان کی دولت کو دیکھ کر ہی شادی کی ہوگی، ورنہ اپنی عمر سے دگنی عمر کے، وہ بھی ایک جوان بیٹی کے باپ کے ساتھ بھلا کون شادی کرتا ہے؟ اور یہ تو پھر جوان اور خوبصورت لڑکی ہے۔ سب نے رمیہ کی بات سے اتفاق کیا تھا، لیکن وہ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس شخص نے دھوکے سے اس معصوم سی لڑکی کو فوٹو شوٹ میں پھنسا کر اسے نکاح کا نام دے دیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ مسال چمائی لیتے ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج سنڈے تھا تو اس نے اپنی جاب پر نہیں جانا تھا۔ اس نے تکیے سے نیچے رکھی وہ موٹی سی رقم کا لفافہ اٹھایا جو کل رات اسے فوٹو شوٹ کروانے پر الیاس خیر نے دیا تھا۔ رقم دے کر وہ خوشی سے مسکرائی، اب وہ اپنا قرض آسانی سے واپس کر سکتی تھی۔ رقم اٹھا کر اس نے الماری میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اب وہ خاموشی کے ساتھ کسی کو بھی بتائے بغیر یہاں سے چوری چھپے نکل جائے گی اور کراچی جا کر وہاں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرے گی۔ سوچا تو اس نے بہت کچھ تھا، اب وقت بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی فریش ہونے واش روم میں گھس گئی۔ ناول ایک تھی مثال، قسط نمبر 14، مصنفہ تمیم۔ الیاس خیر نے وہ تمام تصویریں حشام مالک کو سینڈ کر دی تھی۔ حشام مالک اپنی دلہن کے جوڑے کے لباس میں مربوط کھڑی مسال کو دیکھ کر دل فریبی سے مسکرایا۔ اب مسال کو اس سے کوئی بھی نہیں جدا کر سکتا تھا۔ اس خبر کے بعد کوئی بھی مسال سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور ایسے میں بس مسال کے پاس ایک ہی آپشن بچتا تھا، اور وہ تھا حشام مالک سے باقاعدہ نکاح کر کے اسے اپنانا۔ حشام مالک نے اپنا پلان تو زبردست بنایا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کا یہ پلان کامیاب ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ حشام مالک اپنا موبائل فون لیے سیدھا کومل کے روم میں چلا آیا، کیونکہ آج سنڈے تھا تو کومل کے اسکول کی چھٹی تھی اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ حشام مالک کومل کے برابر میں لیٹے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر بولے۔ کومل کی آنکھ کھل گئی۔ باپ کو اپنے پاس لیٹے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ گڈ مارننگ پاپا، یہ کہہ کر کومل نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ حشام مالک اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے پیار سے پوچھنے لگا۔ کومل مسکرائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک سرپرائز دینے والا ہوں۔ وہ کیا؟ کومل نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔
आओ चलो फिर इधर आओ मेरे पास। हशाम मालिक बेड ग्राउंड से टेक लगा कर बैठ गए और कोमल भी सीधी होती बैठ गई। हशाम मालिक अपना मोबाइल फ़ोन आन के उसे अपनी और मसाल की तस्वीर दिखाने लगा। ये क्या है बाबा? देख लो, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मसाल को आपकी मम्मा बनाऊंगा, तो बना लिया उसे आपकी मम्मा। सच में? कोमल खुशी से बाप से सीने से लगी। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू सो मच। बेटी को खुश देखकर हशाम मालिक खुश हुए थे। कल रात हमने निकाह किया था और देखो आपकी मम्मा कैसी लग रही हैं दुल्हन के ड्रेस में। बहुत प्यारी लग रही हैं। कोमल खुफगी से बोली, लेकिन आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी आप लोगों की शादी में शिरकत करनी थी। सॉरी बेटा, लेकिन आपकी मसाल मामा आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए आपसे ये सब छुपाया। अच्छा, अब नाराज़ तो होना मुझसे, हमने अभी सिर्फ निकाह किया है। बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और आप भी होंगी, बहुत मज़ा आएगा। अब तो खुश हो ना? चले ना, मैंने आपको माफ़ किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मसाल मामा की वजह से, क्योंकि आपने उसे मेरी मामा बनाया है। हशाम मालिक बेटी का यह खुला हुआ चेहरा देखकर बहुत खुश हुए थे। इन्होंने झुककर कोमल का सर चुमा, फिर उसे मसाल की तस्वीर दिखाते हुए बोला, आपकी मामा मसाल बहुत प्यारी लग रही है ना? हाँ पापा, वो है ही बहुत क्यूट। मसाल सीधी किचन में चली आई थी, जहाँ मुलाजमाएं नाश्ता तैयार कर रही थी। मसाल को देखते ही वो गहरा मुस्कुराई और आपस में खुसर फुसर करने लगी। सकीना, जब तक नाश्ता तैयार हो जाए आप प्लीज़ मेरे लिए एक कप चाय बनकर बना दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी बड़ी बेगम साहिबा, आप चले, मैं अभी लेकर आई। बड़ी बेगम साहिबा? मसाल को अचनबा हुआ। पहले तो वो सब उसे मैडम कहकर पुकारती थी, फिर ये अचानक बड़ी बेगम साहिबा कैसे? खैर, वो सर झटकती हुई किचन से निकलकर लान में चली आई। वो लान में रखी चेयर पर बैठ गई और सामने टेबल पर रखी आज की संडे मैगजीन खोलकर देखने लगी। अचानक से उसकी निगाह में सफ़े पर शायद तस्वीरों के साथ उसकी शैडो सुर्खी पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े हरूफ से ये लिखा था कि मरूफ बिजनेसमैन हशाम मालिक ने कल रात मसाल अजीम तरीन नामी लड़की से निकाह कर लिया। ये क्या बकवास है? मसाल की आंखों के गिर्द अंधेरा सा छा गया। एक बार दो बार वो बार बार उस खबर को पढ़ती, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या? क्या ये कोई मजाक था उसके साथ? नहीं नहीं, मैं ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि मैगजीन के औलीन सफ़े पर ही उस शख्सियत को दिखाया गया था। उसकी तस्वीरों के साथ गवाहों और निकाह नामे की तस्वीरें भी दिखाई गई थी और साथ में ये हेडलाइन भी लिखी थी कि उन दोनों के दरमियान 2 महीनों से माशका चल रहा था और बिलाखिर निकाह पर जाकर ही उसका इख्तिताम हुआ। देखने पड़ने वाली हर आंख यही सोचती और समझती कि यही सच है, क्योंकि मसाल उनके साथ जो खड़ी थी जैसे वो बहुत खुश है उनके दरमियान और उसकी रजामंदी के साथ ही ये निकाह हुआ है। मसाल की आंखें धुंधला गई। एक बार फिर से किसी ने उसके भरोसे और यकीन को तोड़कर उसे अंधे कुएं में गिरा दिया था। आंसू पलकों की बात तोड़कर गालों पर बहने लगे। हसाम मालिक ने उसके मान यकीन और भरोसे को तोड़ दिया था। आज उसे अंदाज़ा ही नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि इस दुनिया का हर इंसान ही दोगला और धोखेबाज है। उसने अहद किया था कि अब से वो किसी इंसान पर दोबारा कभी भी यकीन नहीं करेगी, क्योंकि हशाम मालिक ने उसके भरोसे को किरची किरची कर डाला था। उसके एहसानात का बदला उसने धोखा देकर दिया था। वो इस शख्स को कभी भी माफ़ नहीं करने वाली थी। वो गुस्से से बड़ी मैगजीन उठाती सीधे हशाम मालिक के कमरे में चली आई, लेकिन वो वहाँ मौजूद ना थे। वो समझ गई थी कि यकीनन वो कोमल के कमरे में ही होंगे। वो सीधी वहाँ चली आई। उसने जो ही देखा दरवाज़ा, सामने ही बेड पर बैठे वो बाप बेटी किसी बात पर हंस रहे थे। मसाल को देखा वो यकदम खामोश से हुए। वो दोनों बेड से उठ खड़े हुए। हशाम और कोमल उसे देखकर मुस्कुराए। मसाल आगे बढ़ी और हाथ में पकड़ी मैगजीन हशाम के मुंह पर मारते हुए गुस्से से बोली, ये सब क्या है? वही जो तुमने पढ़ा और देखा। हशाम मालिक ने कुमार इत्मीनान से जवाब दिया, ये सब झूठ है, धोखा है। मेरा आपसे कोई निकाह नहीं हुआ है। हशाम मालिक हंसे, तुम शायद भूल रही हो कि निकाह नामे पर तुमने साइन खुद किए थे। क्या? मसाल को झटका ही तो लगा था। वो निकाह नामा तो नहीं था, वो तो खाली पेपर से। वो इतनी आहिस्तगी से बोली कि वो खुद भी मुश्किल से सुन पाई थी। हैरत बेयकीनी से उसकी आंखें फटने को तैयार थीं। हाँ बिल्कुल, वो निकाह नामा नहीं था, लेकिन उस निकाह नामे बदलने में देर की ही कितनी लगती है। धोखे और कब से मसाल की आंखों से आंसू छिलक पड़े। उसने रोते हुए अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। ये क्या हो गया मुझसे? इतना बड़ा धोखा! रोते हुए अचानक से उसने सर उठाकर सामने खड़े हशाम मालिक को देखा, जैसे वो समझ गई हो कि ये सारा कुछ उसी का ही प्लान किया गया था। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, गुस्सा, बेयकीनी, दुख, एतबार टूटे जाने की तकलीफ। वो बोली तो उसके होंठ कांप रहे थे। आंसू एक एक करके आंखों से गिरते गालों पर बह रहे थे। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे भरोसे और इत्मीनान को ठेस पहुंचाई? आप मुझे जान से मार डालते, मुझे जिंदा इसी घर में ही कहीं दफन कर देते, मुझे तकलीफ ना होती, मगर यूँ अपने मुकाम से तो ना गिरते। क्यों किया आपने ऐसा? आपको किस हक दिया है मुझे यूँ सरेआम जलील करने का? मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मसाल जालों की तार होती वहां से चली गई। हशाम मालिक कई मिनट अपनी जगह से हिल ही ना पाए थे। शायद वो जाने अनजाने में उसका दिल और एतमाद पूरी तरह से तोड़ चुके थे। पापा, मसाल मामा क्यों रो रही हैं? आपने ऐसा क्या किया है जो वो हर्ट हुई हैं? कुछ खास नहीं बेटा, बस एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी हमारी। पापा, मामा हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? कोमल खौफजदा होकर बोली, प्लीज़ पापा, उसे कहीं भी जाने मत देना। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ पापा।
حسام مالک نے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ نہیں بیٹا، آپ کی مثال مما آپ کو اور مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی، یہ میرا آپ سے پرامس ہے۔ ان کا جینا مرنا ابھی اسی گھر میں ہوگا، آپ نے رونا نہیں ہے، اوکے؟ حشام نے اسے سمجھایا، جس پر کومل نے سر اسبات میں ہلایا۔ اوکے، اب آپ جا کر منہ ہاتھ دھو کر ناشتے کی میز پر بیٹھ جائیں، میں تب تک آپ کی مثال ماما کو جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حشام مالک کمرے سے نکل گئے۔ حشام مالک جب مثال کے کمرے میں داخل ہوا تو مثال روتے ہوئے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہی تھی۔ اب اس قدر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا تھا۔ یہ دیکھ کر حشام مالک آگ بگولا ہو کر اس کے پاس چلایا اور اس کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے غصے سے بولا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ میں نے آپ کا کیا بگاڑ تھا جو مجھے آپ نے اس طرح سے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا؟ میرا یہی قصور تھا نا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کی، آپ پر بھروسہ کیا اور میری نیکی کا یہ صلہ دیا مجھے دھوکہ دے کر۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں وہ عزت اور احترام دیا ہے جو تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ عزت اور احترام، اگر یہ عزت اور احترام ہے تو پھر مجھے نہیں چاہیے ایسی عزت اور احترام۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز جانے دے مجھے۔ مثال اپنے کپڑے اٹھا کر واپس بیگ میں رکھنے لگی تو حشام مالک خیر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کے ہاتھ سے دوبارہ سے کپڑے چھین کر دور پھینکتا، انتہائی سرد لہجے میں بولا، مشال بیگم، اب تم اس گھر میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، کیونکہ اب تم میری بیوی بن چکی ہو۔ پوری دنیا یہ حقیقت جان چکی ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اب تم مثال عظیم ترین نہیں بلکہ مثال حشام مالک بن گئی ہو۔ اس لیے ذرا احتیاط سے کام لو، آئی بات سمجھ میں، اور آئندہ مجھے ایسی حرکت دیکھنے کو نہ ملے، ورنہ پھر میں وہ کروں گا جو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ مجھے حیوان بننے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے مجھے حیوان بننے پر مجبور مت کرو۔ مثال بیگم، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے، اب عزت سے میری بیوی بن کر اس گھر میں رہو، اور خبردار جو دوبارہ سے یہاں سے جانے یا پھر بھاگنے کی کوشش بھی کی تو ابھی تم مجھے اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو، اس پورے ملک میں میرے آدمی گھوم پھر رہے ہیں، تم اس ملک کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جاؤ، میری ایک فون کال پر وہ تمہیں 2 منٹ کے اندر کہیں کہیں سے ڈھونڈ کر میرے قدموں میں لا کر پھینک دیں گے۔ تم نے ابھی میری طاقت اور حیوانیت کا اچھی طرح سے اندازہ نہیں لگایا ہے، میں بہت بے رحم انسان ہوں، اپنی بیٹی کے سوا کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا، مگر ہاں تم میرے اور میری بیٹی کے دل میں بستی ہو تو تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، دوبارہ سے مجھے ایسی حرکت دیکھنے کو نہ ملے۔ اگر تم اپنا مزید نقصان نہیں چاہتی تو وہی کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ مثال بیگم، مثال نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے کے پیچھے کتنا مکار انسان چھپا ہے یہ مجھے آج معلوم پڑا ہے۔ آج آپ کی اس حرکت نے مجھے پوری طرح سے سمجھا دیا ہے کہ میں ہی غلط تھی جو ہر بار اس انسان پر ہمیشہ اندھا بھروسہ کر کے بیٹھتی ہوں۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے اس اندھے بھروسے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ہمیشہ سے دکھ اور تکلیف ہی محسوس کروایا۔ آج کا قیمتی سبق سکھانے کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں مسٹر حشام مالک۔ آج میں نے سیکھا کہ کسی پر بھی اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کو دیکھ کر مجھے ایک جرمن کہاوت یاد آ گئی کہ کتے کو اپنا خوف اور انسان کو اپنی ضرورت کی بو سونگنے نہ دے، ورنہ وہ دونوں آپ لوگوں کو کاٹ لیں گے۔ آج میں نے اس کہاوت کی حقیقت بھی دیکھ لی ہے، آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ حشام مالک کندھے جھکاتے ہوئے بولا، جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ مثال کانپتی آواز اور لرزتے لبوں سے بولی، اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سمجھنا کہ آپ پر کتنا بھروسہ تھا، اور یہی کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ حشام مالک، آپ نے میرے بھروسے میں یقین اور مان کو توڑا ہے، جس کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مت کرو، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حشام مالک گھمنڈے سے بھرپور لہجے میں بولا، اپنی طاقت پر اتنا مت اترائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ پاورفل ایک ذات اوپر عرش عظیم پر بھی براجمان ہے، اور اس کی پاور کے آگے دنیا کی ہر سپر پاور فیل ہے۔ جو سمیع البصیر ہے، وہ سب دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ خود کو اتنی گہرائی میں مت گریں کہ بعد میں آپ کو کوئی نکالنے والا ہاتھ دستیاب نہ ہو۔ مت بولے کہ بعض جرموں کی FIR آسمانوں میں کاٹی جاتی ہے۔ ڈرے اس مصنف سے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پہلے ڈھیل دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہ رسی کھینچنے پر آتا ہے تو ظالم اونتے منہ آ گرتا ہے، تب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تعلق اس کے کام نہیں آتا۔ واہ سپر بڑو! حشام مالک تالیاں بجاتے ہوئے سراہنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت اچھا بولتی ہو تم مثال بیگم، امپریس یار، میرے دل کو چھو گئے تمہارے یہ گولڈن الفاظ، اس لیے تو تم مجھے اور میری بیٹی کو پسند ہو۔ ویسے میں نے کچھ غلط بھی نہیں کیا، یہ اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اور یہی میں نے بھی کیا، کیونکہ دنیا کا یہی دستور ہے۔ اب سے تم میری بیوی ہو، اور ایسی کوئی حرکت مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری مزید بدنامی ہو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ مثال بیگم، وہ کمال بے شرمی اور ٹرائی سے ایک بار پھر سے اپنی بیگم کہہ گیا تھا۔ حشام مالک ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ مثال وہی دیوار سے لگتی پھوٹ پھوٹ کا رو پڑی، کیوں میرے اللہ جی، کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ہمیشہ ایسا؟ میں تو کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ آپ کے بندے کیوں برا کرتے ہیں؟ اللہ جی، آپ کے بندوں نے مجھے بہت ستایا ہے، کب ختم ہوں گی اب میری یہ آزمائشیں؟ میں تھک چکی ہوں میرے پیارے اللہ جی، مجھ میں اب مزید ہمت اور طاقت نہیں ہے کچھ بھی برداشت کرنے کی۔ مثال اپنے آپ کو اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کرتی بلک بلک کر رو دی۔ حشام مالک نے اسے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا، اس نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی، اس کا کھانا اور ناشتہ بھی اس کے کمرے میں دینے کا حکم دے رکھا تھا، کیونکہ وہ کمل کے سامنے اپنا گناہ نہیں لانا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے ان سب کی بنک پڑنے دینا چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے
کہ اس کا باپ مثال کے ساتھ کچھ کر چکا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو مثال کی وقتی نوازگی کا کہہ کر مطمئن کر چکا تھا۔ کستوری نے بھی اخبار اور انٹرنیٹ پر مثال کی شادی کی خبر سنی تھی۔ مثال سے ناراض تھی کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد وہ ایسے غائب ہو گئی تھی، کئی مہینوں تک اس نے اسے رابطہ بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ اس سے ملنے آئی، اور اس کا سارا سامان بھی یہیں پڑا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آخر وہ اپنا سامان یہاں کیوں چھوڑ گئی تھی۔ چوکیدار سے پوچھا تو پتا چلا کہ اس کے لاہور جانے کے ٹھیک دوسرے ہی دن وہ بھی اچانک سے کہیں غائب ہو گئی تھی، پھر دوبارہ واپس نہ آئی۔ کستوری آفس بھی گئی اس کا پتہ کرنے، مگر وہاں سے بھی اسے یہی پتا چلا کہ آفس تو اس نے اس کے لاہور جانے کے دوسرے دن ہی چھوڑ دیا تھا۔ کستوری کئی مہینوں تک پریشان رہی تھی۔ اس کی طرف سے آج اچانک اسے یہ خبر ملی کہ وہ ملک کے معروف کاروباری شخصیت ہشام مالک سے نکاح کر چکی ہے۔ وہ اس سے ناراض ضرور تھی، لیکن وہ خوش بھی تھی کہ مثال اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے۔ اس نے مثال کے حق میں دعا کی کہ وہ ہمیشہ یوں ہی خوش رہے، مگر وہ اصل حقیقت سے بالکل ہی انجان تھی۔ عاقب، رضی اور عارف پریشان ہو گئے تھے جب انہوں نے یہ خبر سنی کی تھی کہ جس لڑکی کی عزت انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی تھی وہ زندہ ہے اور اب ہشام مالک کی بیوی ہے۔ پریشانی ابھی کہاں ختم ہوئی تھی، پریشانی اور تکلیف تو ابھی شروع ہوئی تھی جب ہشام مالک نے ان دونوں پر قتل، ریپ اور لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے ساتھ اور بہت سے الزامات لگا کر ان دونوں کو جیل بھجوا دیا تھا۔ یہاں تک بس نہیں کیا بلکہ اس نے پولیس کو پیسے دے کر ان دونوں کو اتنا مارنے کا کہا تھا کہ وہ دونوں تکلیف سہتے سہتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ ہشام مالک ہر انسان کو اسی تکلیف سے گزارنا چاہتا تھا جس سے اس کی معصوم سی بیوی گزری تھی۔ وہ کول اس کے اور دوسرا اسلام آباد میں موجود اپنے بندوں کو حکم دے کر وسیع کا معلوم کروایا اور پھر وسیع کو اپنے بندوں سے اٹھوا کر اسے ایسی دردناک اور اذیت بری موت دی کہ اس کا چہرہ تک پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے آدمیوں نے اس کے چہرے پر ہتھوڑے برسا برسا کر اس کے سارے چہرے کو بکھا دیا تھا۔ یہ سزا تھی اس کے لیے کیونکہ اسے سب سے پہلے مثال کو تقدیر دینے کی ہی وجہ بنا تھا۔ اسی نے ہی مثال کے ساتھ اسے گناؤنا کھیل کھیلا تھا اور اس کی عزت پر گندہ نگاہ ڈالی تھی۔ چہرہ بکھانے سے پہلے وسیع کی دونوں آنکھیں نکال لی گئی تھی کیونکہ انہی آنکھوں سے اس نے مثال پر بری نگاہ ڈالی تھی، اور پھر دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے کیونکہ انہی ہاتھوں سے اس نے مثال کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں ٹانگیں کاٹ دی کیونکہ انہی ٹانگوں سے وہ مثال کی طرف ناپاک ارادوں سے بڑھا تھا۔ بہت دردناک موت تھی وسیع کی، جہاں تک بس نہیں کیا بلکہ اس کی لاش کو گٹروں میں پھینک دیا تھا کیونکہ ہشام مالک کے بقول وہ اسی لائق ہی تھا۔ ہشام مالک نے گھر آ کر مثال کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ دیکھ لو بیگم، میں نے کیسے تمہارے دشمنوں سے بدلہ لے لیا۔ بہت جلد وسیع کی طرح ان دونوں کی موت کی خبر بھی تم تک پہنچ جائے گی۔ مثال اس کی اس فاقیت پر لرز کر رہ گئی۔ میں ہر انسان کو مار ڈالوں گا جس نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے مثال بیگم۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر سب سے پہلے خود کو ہی مار ڈالے کیونکہ ان سب سے زیادہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے مان، میرے بھروسے اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے آپ نے، اور میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ایسا نہ تو کہو مثال بیگم، دل میں کچھ ہونے لگتا ہے۔ شام یہ کہہ کر ہنسے تھے۔ مثال کو اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ دیکھنا آپ ایک دن آپ دیواروں کے ساتھ اپنا سر پٹک پٹک کر روئیں گے۔ تو کوئی بات نہیں مثال بیگم، آپ ہمارے زخمی سر کی مرہم پٹی کر دینا۔ مثال نے نم آنکھوں سے اس بے حس انسان کو دیکھا جو طاقت کے نشے میں بالکل چور تھا۔ ویسے مثال بیگم، اگر تم کہو تو میں تمہارے سابقہ شوہر کی بھی ایسے ہی کسی جھوٹے مقدمے پھنسا کر جیل بھجوا سکتا ہوں پوری زندگی کے لیے۔ میرے پاس اتنی پاور ہے۔ یہ سنتے ہی مثال تڑپ کر بولی تھی، آپ ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ واہ بھائی، سابقہ شوہر کے لیے اتنی محبت اور میرے لیے رتی برابر بھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کبھی کبھار ہم پہ بھی اپنی نظر قدم کیجیے۔ ہم تو ترس گئے ہیں آپ کی ایک جھلک مسکراہٹ دیکھنے کو۔ یہ مسکراہٹ بھی آپ نے ہی چھینی ہے مجھ سے۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم نے مسکراہٹ چھینی ہے تو ہم ہی مسکراہٹ واپس لائیں گے، آپ فکر ہی نہ کرو مثال بیگم۔ یہ کہہ کر ہشام مالک ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مثال پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہیں ہشام مالک تنزیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسرے ہی دن مثال کو یہ خبر ملی تھی کہ عاقب، رضوی اور مینیجر عارف پولیس حملے میں مارے گئے کیونکہ وہ جیل توڑ کر بھاگ رہے تھے، اور مقابلے میں وہ دونوں ہی جان سے چلے گئے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہی سچ ہے، لیکن حقیقت سے وہ مثال اور ہشام مالک ہی جانتے تھے کہ وہ دونوں کیوں مرے۔ مثال کو اب انسان سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ انسان انتقام کی آگ میں کہیں تک بھی جا سکتا تھا۔ تنزیل نے جب مثال کی شادی کی خبر اخبار میں پڑھی تو شمائلہ کو بلا لی۔ جی دیکھو شمائلہ، مثال نے شادی کر لی ہے۔ شمائلہ مثال کی تصویر کو دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی۔ حال لایا ہوگا آنکھ مٹکا اس بوڑھے کے ساتھ بھی، ویسے بھی یہ تو ان کاموں میں بہت ماہر ہے۔ پہلے وسیع کو اپنے داؤں سے ڈبایا اور اب اس باپ جتنی عمر کے بڈھے کو جہاں بھی جاتی ہے عشق معاشقے شروع کر دیتی ہے، بے غیرت بے شرم کہیں کی۔ شمائلہ نے اس کے کردار کی دجیاں اڑا کر رکھ دی تھی۔ ضرورت کو دیکھ کر ہی نکاح کیا ہوگا، ورنہ تو اس بڈھے میں کچھ خاص نہیں ہے۔ اچھا تم چھوڑو اسے، آؤ چلو ناشتہ کرتے ہیں، ہمارا کیا اسے جائے جہنم میں۔ شمائلہ تنزیل کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھا کر لے گئی۔ مثال کو جہاں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی اس کا دم گھٹنے لگا تھا جہاں، اب وہ جہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور بالآخر اسے وہ موقع مل ہی گیا جب ہشام مالک کو ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ مثال کے لیے یہ بہترین موقع تھا یہاں سے فرار ہونے کا۔ اس نے پرس میں سے وہ رقم ڈالی جو الیاس خیر نے اسے دی تھی۔ ایک بڑی سی چادر نکال کر اس نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ اسے جہنم سے نکل جانا ہی اس کے لیے بہتر تھا، ورنہ وہ پوری زندگی یہیں گل سڑ جاتی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی۔ پورا ہشام ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، ہر طرف مکمل خاموشی سی چھائی تھی۔ حال کا دروازہ آہستگی سے کھول کر وہ باہر نکل آئی۔
गेट के पास उसके कदम थम गए थे क्योंकि वहां चौकीदार पहरा लगा रहा था। मुसाल उसे देखकर डर गई। अब उससे कैसे बच कर निकले। अचानक ही उसकी निगाह सामने रखे गमलों पर पड़ी। उसने कुछ सोचा और एक बारी गमला उठाकर ओंघते हुए चौकीदार के पीछे आकर उसके सर पर पूरी कुव्वत से दे मारा। वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक दिल खराश चीख उसके मुंह से बरामद हुई और वो कुर्सी समेत जमीन बोस हो गया। मसाल की टांगें कांपने लगी। वो जैसा पहली बार काट रही थी। उसका पूरा जिस्म खौफ से कपकपा रहा था क्योंकि वह हशाम मालिक जैसे जालिम इंसान से अच्छी तरह से वाकफ हो चुकी थी। अगर वो अभी पकड़ी जाती तो फिर उसकी खैर नहीं थी। चौकीदार के सर से खून बहने लगा और जल्द ही वो होशो हवास से बेगाना हो गया। मसाल के पास ये अच्छा मौका था जहां से भाग जाने का। उसने अपने पर्स और चादर गिरफ्त मजबूत की और वहां से दौड़ लगा दी। वो सड़क पर सर पर दौड़ रही थी। बार बार खौफ से पीछे मुड़कर देखती कि आया कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन किसी को भी अपने पीछे ना पाकर वो मुतमईन हो गई थी। उसका इरादा सीधा कस्तूरी के पास हॉस्पिटल जाने का था। वही उसके लिए महफूज जगह थी। उसने दौड़ कर न जाने कितना फासला तय कर दिया था। तब तक उसे एक टैक्सी मिल गई। वो टैक्सी में बैठी और उसे हॉस्पिटल चलने का कहा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हॉस्टल बंद है। अब उसे पूरी रात बाहर गुजारनी थी। वो खुले आसमान तले एक दरख्त के नीचे खुद को चादर से अच्छी तरह से ढांपे बैठी थी। वो इंतजार में थी कि कब हॉस्टल खुलता है और वो कस्तूरी से जाकर मिले। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। वजह ये थी कि अब उसे हर कोई जानता था क्योंकि वो हमेशाल हाशम मालिक के तौर पर अब जानी पहचानी जाती थी। पहले पहल तो कस्तूरी उसे पहचान ही ना पाई। जब उसने चेहरे से चादर हटाई तो मिसाल को देखकर कस्तूरी की खुशी दीदनी थी। मसाल तुम यहाँ, वटा सरप्राइज। वो खुशी से मसाल के गले से ला गई। तुम कहाँ थी? मैं तो परेशान ही हो गई यार, लेकिन सुनकर अच्छा लगा कि भलाकर तुमने शादी कर ली है। मसाल अचानक से रो पड़ी। उसे यूं रोते हुए देखकर वो कस्तूरी परेशान हो गई थी। मैं तो परेशान हो गई यार, लेकिन सुनकर अच्छा लगा कि भलाकर तुमने शादी कर ली है। मसाल अचानक से रो पड़ी। उसे यूं रोते हुए देखकर कस्तूरी परेशान हो गई थी। मसाल क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? प्लीज टेल मी। कस्तूरी वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम और बाकी लोग समझ रहे हो। मैंने उस इंसान से शादी नहीं की है। तो फिर कस्तूरी की समझ में नहीं आया था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। मसाल ने हिचकियों के दरमियान उसे पूरी कहानी सुना डाली। अकब रजवी से लेकर हशाम मालिक के धोखे और उसे निकाता की पूरी कहानी सुना डाली, जिसे सुनकर काफी देर तक कस्तूरी तो मारे दुख और सदमे से कुछ बोल ही ना पाई। वो खुद ही मसाल के गले लगते रो पड़ी। वो उसका दर्द तकलीफ समझ सकती थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले से लगी रो रही थी। अब तुम क्या करोगी? मसाल कस्तूरी उससे अलग हुई और उसका चेहरा दोनों हाथों में भरते हुए इंतहाई फिक्रमंदी से बोली, तुमने उस शख्स को इधर का पता भी बता दिया है। तुम्हारा जाना आना सेफ नहीं है। प्लीज तुम ऐसी जगह चली जाओ जहां पर वो लोग तुम्हें ढूंढ ना सकें। मसाल सिर्फ आंखों से अस्बात में हिलाकी, मैं जहाँ अपना सामान लेने आई थी। हाँ, तुम्हारा सामान यहीं रखा है। मैं लाती हूँ तुम्हारा सामान इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मसाल ये कहती कस्तूरी उसका सामान निकालने लगी। थोड़ी देर बाद मसाल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसके पास कराची वाले घर की चाबियां थी। वो वहीं जा रही थी। मसाल को अलविदा करते हुए कस्तूरी की आंखें छलक पड़ी। वो उसके गले से लगती बिलक बिलक कर रो दी। मैं तुम्हारी दुआ करूंगी मसाल कि तुम्हारी ये मुश्किलें आसान हो जाएं। मुझसे अगर कभी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना कस्तूरी। ऐसी बात मत कहो मसाल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और ना ही कभी किसी के साथ बुरा किया है। अल्लाह ताला कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। अच्छा चलो अब जल्दी से यहाँ से जाओ, इससे पहले वो शख्स तुम्हें ढूंढता हुआ जहाँ पहुंच जाए। अलविदा मेरी दोस्त, फिर मिलेंगे। कस्तूरी ने नम आंखों से उसे अलविदा कहा। दरवाजा को पहुंचते ही मसाल एक बार फिर से पलटी और दौड़कर कस्तूरी से लिपट कर रो दी। कस्तूरी भी अपने आंसू पर काबू न रख पाती रो पड़ी। अच्छा चलो अब रोना बंद करो। वो मसाल की पीठ से लाते हुए बोली, अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलो जाओ, अल्लाह निगहबान। मसाल ने अच्छी तरह से चादर दुरुस्त की और वहां से निकल गई। पीछे कस्तूरी उसके लिए रोते हुए दुआएं मांगने लगी। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थी कि ये दोनों उनकी आखिरी मुलाकात है और अगर मालूम होता तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा ना होती। सुबह नाश्ते की मेज पर हशाम मालिक मसाल का इंतजार कर रहा था। मुलाजमा उसे बुलाने गई लेकिन वो कमरे में नहीं थी। साहब जी वो कमरे में नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? तुम यहीं कहीं होगी। अच्छी तरह से देखो, कहाँ जा सकती है आखिर? साहब जी मैंने अच्छी तरह से देखा है, वो कहीं भी नहीं है। हशाम मालिक घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वो तेजी से मसाल के कमरे में आया। वो सच में अपने कमरे में नहीं थी। उसने वाशरूम में भी देखा। वो जल्दी से बाहर निकला। तब चौकीदार से पता चला कि रात को उस पर किसी ने पीछे से हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। तब जाकर हशाम मालिक को समझ आया कि वो कोई और नहीं बल्कि मसाल ही थी। हाँ, वो जा चुकी थी उन्हें छोड़कर। मसाल हशाम मालिक दोनों मुठ्ठियां बेंचते पूरे हलक से चलाया था। हशाम मालिक को इतने सख्त गुस्से में देखकर चौकीदार और मुलाजमीन भी खौफजदा हो गए थे। तुमने अच्छा नहीं किया मसाल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा इन सब की जिम्मेदार तुम खुद होगी। याद रखना मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर चुका था कि मुझे हीवान बनने पर मजबूर मत करो, लेकिन तुम बाज नहीं आई। अब देखना मैं तक करता हूँ क्या तुम्हारे साथ। अभी तक तुमने सिर्फ नरमी देखी थी, अब मेरी वहशत सफाकत और हीवानी देखोगी मसाल अजीम। हसाम मालिक गुस्से से लालिंग गड़ा होता कमरे में चलाया। वो किसी का नंबर मिला रहा था। हाँ रहमत शाह, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। जी सर हुक्म करे। बंदर ना चीज हासिल है। तुम्हें एक लड़की जो कि मेरी बीवी है उसे ढूंढना होगा। वो कहीं भाग गई है। जैसे तिसे करके वो मुझे जिंदा सलामत हर हाल में चाहिए।
अगर वो ना मिली तो फिर तुम लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जी सर, मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहिए, रात तक आपकी मिसेज आपके पास होंगी। रहमत शाह ने उसे इत्मीनान दिलाया। हशाम मालिक को किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था। वो किसी भी तरह करके मिसाल को वापस लाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोमल को मिसाल के जाने का पता चले, वरना जो हालत उसकी होगी वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा और वो शायद अपनी बेटे की इस हालत के लिए उसे मिसाल को ही जान से ना मारना पड़े, क्योंकि वही होगी उसकी बेटी की उसकी हालत की जिम्मेदार। हशाम मालिक जुनूनी हो रहा था। सबसे पहले उसका शक कस्तूरी जेम्स की तरफ ही गया था, क्योंकि मिसाल ने उसे बताया था कस्तूरी जेम्स उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है। यकीनन वो कस्तूरी के पास ही होगी। हशाम ने अंदाजा लगाया और अहमद शाह को कॉल की। उसे कस्तूरी जेम्स के हॉस्टल का बता दिया कि वो जहाँ जाओ यकीनन वो लड़की वहीं होगी। रहमत शाह को मिलते ही अपने 3 बंदों के साथ हॉस्टल रवाना हो गया। जारी है।